वज़ीर आला पंजाब हमारी खातून हैं, तो ख़वातीन के हवाले से बड़ी इन्होंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मेरी रेड लाइन है। ख़वातीन से मुतल्लिक़ जराइम के हवाले से जो है वो एक कैंपेन चल रही है कि जो मिसिंग ख़वातीन हैं उनको रिकवर किया जाए। उसमें कितनी इकबाल टाउन डिवीज़न में ख़वातीन मिसिंग हैं और अब तक कितनी रिकवर की जा चुकी है? इकबाल टाउन डिवीज़न में 123 मिसिंग थी जो अभी तक रिकवर नहीं हुई थी। 2018 से लेकर 2026 तक 22 पेंडिंग है, वो भी इंशाल्लाह मेहनत पुलिस कर रही है। जो 101 ख़वातीन रिकवर हुई हैं, इसमें कितनी ऐसी थीं जो अपनी मर्जी से गईं और कितनी ऐसी हैं जो अगवा हुई? क्या बैकग्राउंड क्या था और कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए? वो घर से गायब हो गई और शादी करने के बाद फिर और दूर जाके सेटल हुए। जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से घर से के हालात की वजह से तंग आके खामद के मारपीट की वजह से वो गायब हो गई। उनके ऊपर मेहनत की गई है, उनको रिकवर किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी। अरे सर, एक और किताब हमारी खातून है, तो ख़वातीन के हवाले से बड़ी इन्होंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मेरी रेड लाइन है। ख़वातीन से मुतल्लिक़ जराइम के हवाले से जो है वो एक कैंपेन चल रही है कि जो मिसिंग ख़वातीन हैं उनको रिकवर किया जाए। और मेरे ख्याल 2018 से 2026 तक के जो टर्न्योर है उसमें कितनी इकबाल टाउन डिवीज़न में ख़वातीन मिसिंग हैं और अब तक कितनी रिकवर की जा चुकी है? जी, इकबाल टाउन डिवीज़न में 123 मिसिंग थी जो अभी तक रिकवर नहीं हुई थी। 2018 से लेकर 2026 तक, ठीक है, टिल डेट। हाँ जी। वो पुलिस ने इकबाल टाउन डिवीज़न ने पिछले एक माह में उनमें से 101 ख़वातीन केसेस जो हैं वो वर्कआउट किए हैं, ठीक है जी, जिनको हम ऑन रिकॉर्ड लिया है। 22 पेंडिंग है, वो भी इंशाल्लाह मेहनत पुलिस कर रही है, वो भी जल्द। अच्छा, ये जो 101 ख़वातीन रिकवर हुई हैं, इसमें कितनी ऐसी थीं जो अपनी मर्जी से गईं और कितनी ऐसी हैं जो अगवा हुई? इनका क्या बैकग्राउंड क्या था और कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए? जो ख़वातीन गई हैं जिनमें अक्सरियत तो ऐसी है यंगस्टर्स की जो अपनी मर्जी से गई हैं, यानी जो लड़कियां हैं जिन्होंने लड़कियाँ पसंद की शादी पसंद की शादी कर ली, वो घर से गायब हो गई और शादी करने के बाद फिर और दूर जाके सेटल हुए कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, तो ज़्यादा तादाद तो इन ख़वातीन की है। दूसरे नंबर पे वो ख़वातीन हैं जो शादीशुदा हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से घर से के हालात की वजह से तंग आके खामद के मारपीट की वजह से वो गायब हो गई। उन्होंने जाके कहीं दूर काम करना शुरू कर दिया या खुला दायर कर दिया और वो नामालूम मकाम पे चली गई, कहीं मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, अपने पेरेंट्स की तरफ भी नहीं गई, इसलिए वो एटलाट पेंडिंग आ रही थी, ठीक है। उनके ऊपर मेहनत की गई है, उनको रिकवर किया है। तीसरी ख़वातीन वो हैं जो फिर किसी मुआशके का शिकार हो जाती हैं, शादीशुदा भी हैं, फिर किसी के साथ कोई नाजायज़ तल्लुक़ बन गए, फिर जाके खुला दायर कर दिया। खुला के टाइम में भी बाहर बैठी रही या किसी दारुल अमान में चली गई, पुलिस को या मुद्दई को पता ना चला कि वो कहाँ है, तो वो पेंडिंग रह गई, ठीक है। वो ख़वातीन भी जब रिकवर हुई, जब आती है फिर जो कोर्ट में पेश करते हैं 164 होता है। 164 के बाद पुलिस देखती है, मेरिट्स देखती है, एविडेंस देखती है कि ये जो, अगर तो वो कहती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, तो फिर तो पुलिस जो है ना वो बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं करती, पर्चा खारिज हो जाती है। अगर वो कहती है कि मेरे अगवा किया गया है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो फिर उसमें हम एविडेंस देखते हैं। सिर्फ उसके कहने पे नहीं, उसको आगे एविडेंस देखनी है कि एविडेंस क्या है इसमें, ठीक है, दुरुस्त, यानी पूरी तफ्तीश होती है और अगर मुल्ज़िम वाकई ही गुनाहगार है फिर वो चला, ठीक है। अच्छा, कितने परसेंट केसेस जो है वो लव मैरिज के हैं? मोर देन 80%। मोर देन 80% लव मैरिज, यानी जितने भी अगवा की पर्चे होते हैं उसमें 80% लव मैरिज जी, मोर देन 80%। तो क्या वजह क्या है, क्यों इतना मतलब लड़कियां इस तरह से करती हैं? अपनी फैमिली को क्यों उसमें एतमाद में नहीं लिया जाता? ये क्या, इस पे आप क्या समझते हैं? आपने केसेस ट्रेस किए, जाहिर बात है इंटरव्यू किए होंगे लड़कियों असल में जो दौर हाज़िर है ना जी, जो वक्त गुजर रहा है, जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी आ गई, मोबाइल फ़ोन आ गया, वो पहले पुराना टेक्नोलॉजी आ गई, पहले एक PTCL फ़ोन होता था, उससे पहले फ़ोन ही कोई नहीं होता था, ये काम मुश्किल थे करने। यानी जब से अब डिजिटल मीडिया आ आहिस्ता गया, सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, अब इन लोगों के बहुत ज़्यादा लोग ऐसे कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई, जिनके सोशल मीडिया पे आपस में राब्ते हो गए, वहीं से इनके तल्लक बन गए। अब घर वालों बेचारों को भी नहीं पता कि कौन आया है, कौन
کس کے ساتھ چلی گئی. مور دین 80% کیسز میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پتہ چل جاتا تھا گاؤں سے, محلے سے, علاقے سے کن کا کہ تعلق اس لڑکی کا فلاں لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق بن گیا تھا. بے شک گھر والوں کو پتہ نہیں تھا, لیکن محلے میں کوئی نہ کوئی ایویڈنس مل جاتی تھی. اب یہ جو سوشل میڈیا کا جو نیا دور, ڈیجیٹل دور آیا ہے, اس میں تو گھر والے چھوڑ کے محلے اور عزیز و کروں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ لڑکی جنگ بیٹھی ہوئی ہے, اس کا تعلق لاہور بن گیا ہے, فون پہ ہی رابطے ہیں آپس میں, سوشل میڈیا پہ ہی رابطے ہیں, تو وہ جنگ سے چلی ہے, لاہور پہنچ گئی ہے. گھر والوں نے ایف آئی آر کروا دی, پتہ ہی کوئی نہیں. محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ ان چیزوں کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے. اچھا, آپ نے جو کیس ٹریس کیے اس میں کوئی ایسا کیس آپ بتانا چاہیں جس میں زیادہ مشکل ہوئی ہے, جو تھوڑا سا ڈفرینٹ کیس ہو؟ کیسز جن میں ہم لوگ جن میں پرابلم فیس کر رہے ہیں نا, وہ 2-3 کیسز ایسے ہیں جن میں مینٹلی اپسیٹ خواتین گئی ہوئی ہیں, بچی ہیں یا خواتین ہیں جو مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہیں, تو وہ چلی گئی جو اپنا نام نہیں بتا سکتی ہیں, جن کے اور اس کے بعد پھر ایج فیکٹر آ جاتا ہے. اب انسان جو ہے جو 10 سال کی عمر میں اس کی اپیرنس ہے وہ 15 سال میں نہیں ہوتی, جو 15 والی ہے وہ 20 سال کی نہیں ہے. اب جو اولڈ کیسز ہیں ان میں ہمیں پرابلم آ رہی ہے کہ وہ اب 10 سال پہلے جو خواتین مسنگ ہیں یا بچے مسنگ ہیں, اب ان کی پکچر تو گھر والوں کے پاس پرانی پڑی ہوئی ہے. اب 10 سال بعد اب ہم لوگ جہاں بھی وہ پکچر بھجواتے ہیں, جس جگہ پہ بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, وہ جو اگر کسی دارالمان میں وہ موجود ہیں, کسی شیلٹر ہوم میں موجود ہیں, یا ایون کہیں پبلک کے پاس وہ انفارمیشن جاتی ہے, تو وہ پکچر دیکھ کے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے گا کہ بے شک اس کے سامنے بیٹھی ہو خاتون یا بچہ جو 10 سال سے مسنگ ہے. یہ ایک پرابلم ہے. اچھا, اب تک جو خواتین ریکور ہوئی ہیں ان میں موسٹلی جنہوں نے 164 کا بیان آلریڈی دے دیا تھا, تو وہ تو تھانے میں آ بھی جاتا ہے, تو اس میں کوئی جو تفتیشی افسران ہیں جنہوں نے اس کو کلوز نہیں کیا, تو وہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے, جو جس کیس بھی تفتیشی افسر نے نیگلیجنس کا دائرہ کیا ہے, ایویڈنس موجود تھی, کر سکتا تھا, ورکنگ نہیں کی, اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ شروع ہوئی. کئی کیسز ایسے تھے کہ جو ایک ٹائم لیتے ہیں, کئی دفعہ بڑی محنت ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ ورک آؤٹ نہیں ہوتا کیس. وہ ان کیسز میں تو اگر آئی او نے جینوئن ایفرٹ کی ہے, ریکوری نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں, وہ آج ہو گئی ہے ریکوری. جن کیسز میں آئی او ریکوری کر سکتا تھا اس نے نیگلیجنس کی ہے, اس کے خلاف پروسیڈنگ جاری ہے. اچھا, ابھی جو 22 خواتین رہ گئی ہیں ریکور ہونے والے, ان کی ایجز کیا ہیں اور ان میں کس حد تک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کامیابی ہو چکی ہے؟ انشاءاللہ یہ اگلے ہم ایک ہفتے میں ان میں سے 50% ریکور کر لیں گے. ان میں سے 6-7 تو ایسی ہیں جن کی پر ورکنگ ہماری کمپلیٹ ہے. اوکے. تو 2-3-4 ایسی ہیں جن کے 164 باقی ہیں, جو ریکور ہو گئی ہیں 164 کی, وہ ڈیٹس وغیرہ پڑی ہوئی ہیں. 2-3 کیسز ایسے ہیں جن میں ہمیں انفارمیشن مل چکی ہے کہ وہ اکاڑا میں بیٹھی ہوئی ہے خاتون, اس کی شادی ہو گئی ہے, اس کا آگے ایڈریس ٹریس کر رہے ہیں, وہ فیصل آباد بیٹھی ہے. اس طرح انفارمیشن ہمارے پاس ملی. اچھا, تو کچھ آپ نے فیملیوں کو ملوایا بھی ہے جو پسند کی شادی کر کے چلی گئی اور پریشر کی وجہ سے وہ نہیں آئی؟ ایسا کچھ ابھی آپ نے کتنے % کیسز ہیں ہم لوگ جو اپنا لیتے ہیں؟ جی, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لڑکی اسٹیٹمنٹ کیا دیتی ہے. اگر لڑکی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ میں نے پیرنٹس کے ساتھ جانا ہے, مجھے یہ اغوا کر کے لے کے گیا ہے, تو پھر الٹیمیٹلی اس نے اپنے والدین کے ساتھ ہی جانا ہے اور ہم نے اس کو اس کے حوالے کرنا ہے. اگر وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا ہے, تو پھر کیونکہ کلیش کا بھی خطرہ ہوتا ہے, پولیس کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ جب ریکور ہو جائے اس کو فوراً 164 کے لیے لے جایا جائے. ٹھیک ہے. ان کو تھانے میں اگر پیرنٹس بھی اکٹھے کر دیں, دوسرا فریق بھی اکٹھا ہو جائے, یہاں پہ کوئی نقص امن کا خطرہ پیدا ہو. پولیس کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ جو ہی ریکور ہوتی ہے پہلے اس کا 164 کروایا جائے. اگر وہ کہتی ہے میں نے والدین کے پاس جانا ہے تو والدین کو بلا کر کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اگر وہ کہتی ہے میں نے ہسبینڈ کے ساتھ جانا ہے تو اس کو پروٹیکشن میں ادھر بھجوا دیتے ہیں. اچھا, یہ 100 کیسز جو ہیں ان میں کوئی ایسا کیس آیا ہے جس میں پہلے 164 کا بیان ہو گیا ہو کہ میں نے شوہر کے ساتھ جانا ہے, اور بعد میں ابھی جب آپ نے ریکور کیا ہو تو اس نے کہا جی نہیں میں نے پیرنٹس کے ساتھ جانا؟ جی بالکل, ایسے کیسز چند ایک ہیں, لیکن پولیس اس میں آن میرٹ تفتیش دیکھتی ہے. لیکن عدالت کے سامنے اگر بیان ہو گیا ہے تو پھر اس کی ویلیو اس میں یہ اسٹانس لے لیتے ہیں کہ جی اس وقت مجھے انہوں نے پریشرائز کیا ہوا تھا, میں کیونکہ مجھے پہلے اغوا کر کے لے گئے, پھر مجھے پریشرائز کیا ہوا تھا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو میں نے وہ اسٹیٹمنٹ 164 کا وہاں پہ دے دیا ان کے کہنے پہ. اب میں بالکل آزاد ہوں, اب ان کی کسٹڈیز میں آ گئی ہوں, تو میں نے اب میرا یہ موقف ہے. لیکن پولیس نے
وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیکھنا ہے, یہ والا بھی دیکھنا ہے. پولیس نے اس میں سے میرٹ دیکھنا ہے کہ میرٹ نکالنا ہے کہ میرٹ اصل میں ہے کیا. یہ خود گئی ہے, اس کو اغوا کیا گیا ہے, جو میرٹ ہے اس کی وہ پولیس نے اپنی اوپینین دی. یعنی جو اوپینین ہوگا وہ آپ عدالت میں سبمٹ کریں گے, پھر عدالت فیصلہ جی کرتی ہے کہ یہ کدھر جائے گی. جی بالکل. تو اس میں کتنے کیسز آپ کے ایسے ہوئے ہیں جس میں لڑکی واپس ہو گئی ہے؟ لڑکیاں تو ہر کیس میں ریکور ہوئی ہیں نا, جو آپ کو نہیں, جو فیملی کے ساتھ چلی گئی ہیں, مطلب شوہر کے ساتھ نہیں گئی. کچھ 7-8 ان میں خواتین ایسی ہیں جو اپنی والدین کے ساتھ چلی گئی. تو پھر شوہر کے خلاف کارروائی وہ کارروائی کے لیے اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہیں. پولیس نے آگے دیکھنا ہے کہ یہ کیا اس وقت کارروائی ہو سکتی ہے حالات میں یہ گئی, خود گئی یا لے. پھر نکاح, اس کا نکاح نامی کی تصدیق, نکاح اس کے جو گواہ ہیں ان کی تصدیق, وہ چیزیں کئی ایسی آ جاتی ہیں جو ملزم کی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, جہاں سے نظر آ ملزم جاتا کی ہے فیور میں ہوتی ہیں. اس کو اغوا نہیں کیا گیا, اس کے ساتھ زبردستی نہیں ہوئی, یہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے گئی. کوئی ایسی ایویڈنس ٹھوس آئیں گی وہ آن ریکارڈ لے کے آئیں گے. اچھا, ان 100 کیسز میں کوئی اغوا کا کیس بھی ایسا ہے یا صرف سارے یہی ہیں؟ 80% یہی ہے, 90% آپ کہنے کی. یعنی 90% لو میرج کے. تھینک یو سو مچ.